معزز سامعین کو نور الہدا کا سلام۔ آج جو قسط ہے وہ ہے مصحف کی قسط نمبر 3۔ اس سے پہلے اس کی 2 قسطیں اپلوڈ ہو چکی ہیں میرے چینل پہ، اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل وزٹ کر لیں، اور جو میرے چینل پہ نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، شکریہ۔ سیاہ فام لڑکی ذرا سی مسکرائی، تو تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم شاید بلند آواز میں اپنے دل کی بات کو جھٹلا رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو مت کرو، اپنے دل کی سنو، وہ تمہیں کچھ کہہ رہا ہے۔ مجھے ڈکٹیٹ مت کرو، میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتی ہوں۔ تم میرے ساتھ امید افزا بات کر کے اپنی کتاب بیچنا چاہتی ہوں۔ میں خوب سمجھتی ہوں تمہارا مقصد، مگر یاد رکھنا میں تم سے یہ کتاب ہرگز نہیں خریدوں گی، نہ ہی میں تمہیں یہ بیچ رہی ہوں۔ لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا، تم خود مجھ سے یہ کتاب مانگنے آؤ گے، اور تب میں تمہیں فوراً تھما دوں گی۔ ابھی تم سفر کے آغاز میں ہو، اور جب تھکو گی تو اس کتاب کے پیچھے آؤ گی۔ مجھے تمہاری کسی کتاب کا برا نہیں لگا، مجھے بس تمہارے تھکنے کا انتظار ہے۔ جاؤ، تمہاری بس آ گئی۔ اس وقت تو وہ غصے سے پلٹ گئی، مگر پھر سارا دن یہ سوچتی رہی کہ اس کو اس سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر اتنا غصہ کیوں آتا تھا۔ وہ کیا لگتی تھی اس نے کیا بگاڑا تھا اس کا، اور غصہ کس بات کا تھا؟ یوں انجانے لوگوں کے ساتھ اس طرح سلوک تو محمل کبھی نہ کرتی تھی، پھر اب کیوں؟ ندامت اور شرمندگی کے احساس نے اسے سارا دن جکڑے رکھا۔ وہ کچن کے سارے کام بے دلی سے نپٹا رہی تھی، پڑھائی بھی ٹھیک سے نہ کر سکی، پیپرز ہو رہے تھے۔ اب بھی اس کے پاس پڑھنے کو بہت کچھ تھا، مگر سارا دن احساس جرم اسے اندر سے کچو کے لگاتا رہا۔ اور رات کو جب اچانک رضیہ پھپھو کی آمد کا شور اٹھا تو وہ بہت بے دلی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آئی۔ فائقہ آج کل سارا دن میرے ساتھ کچن میں لگی رہتی ہے، میں تو منع کرتی ہوں، مگر مجال ہے یہ مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے دے۔ آج بھی پڈنگ بنائی تھی، کہہ رہی تھی کہ سارے ماموں شوق سے کھاتے ہیں، انہیں دے آؤ۔ میں نے کہا خود دے آؤ، ماموں میں تو جان ہے میری بچی۔ کیا سب ٹھیک ہیں گھر میں؟ فواد کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ مہتاب تائی کے ہمراہ اندر آتی رضیہ پھپھو نے بات کے اختتام پر ادھر ادھر نظر دوڑاتے سرسری انداز میں پوچھا۔ فواد نظر آیا، مگر محمل پر نظر پڑی تو چہرے پر ناگواری کے تاثرات چھا گئے، شاید اس بات پہ کہ ان کی آخری بات پر وہ استہزئیہ مسکرائی تھی۔ لڑکی کوئی کام کاج بھی ہے کہ نہیں تجھے؟ جب دیکھو بھاگتی پھرتی ہے ادھر ادھر۔ میری بھابھی کا جگرا ہے جو مفت خوروں کو ٹکا رکھا ہے گھر میں، ورنہ میں ہوتی تو ہو نہ ہو۔ انہیں اس کی مسکراہٹ تپا گئی، جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ سو بگڑ کر کہتی بڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ فائقہ بھی بڑے ٹرے پکڑے جس میں 2 ڈونگے تھے چلی آ رہی تھی۔ فیشن کے مطابق شارٹ شرٹ کے نیچے ٹراؤزر اور لمبے بال کھلے تھے، جن میں چوٹی کے بل صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ سدرا کی طرح خوب میک اپ کرتی تھی، اور اسی طرح شاید ذرا قابل قبول لگ جاتی اگر وہ گہرے مسکارے اور آئی میک اپ کے اوپر وہ سیاہ فام والا چشمہ نہ لگاتی تو۔ یہ کہاں رکھوں ممانی جان؟ وہ رکھ کر مدھم آواز میں پوچھ رہی تھی، ورنہ یہی فائقہ تھی جو کچھ عرصہ پہلے بے ہنگم شور کیا کرتی تھی، کچن میں رکھ دو، بلکہ محمل تو تم لے جاؤ۔ لائیے۔ محمل آگے بڑھی تو فائقہ نے قدرے تذبذب سے ماں کو دیکھا۔ دے دیں فائقہ باجی، فواد بھائی تو ویسے بھی ابھی آفس سے نہیں آئے، پھپھو پوچھ رہی تھی ابھی ان کا، اور وہ بے نیازی سے کہہ کر ٹرے لے کر کچن میں رکھ گئی۔ فواد ابھی تک نہیں آیا۔ پھپھو نے بے چینی سے گھڑی دیکھی، پھر فائقہ کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ وہ فوراً مہتاب تائی کے بالکل مقابل صوفے پر مؤدب ہو کر بیٹھ گئی۔ ہاں کچھ کام تھا شاید۔ وہ تم ٹھیک ہو؟ تائی ریموٹ اٹھا کر چینل بدل رہی تھی، انداز میں عجب شان بے نیازی تھی۔ جن کے فواد جیسے بیٹے ہوں، ان پر بیٹیوں کی مائیں یوں ہی مکھیوں کی طرح بھنبھنایا کرتی ہیں۔ وہ رضیہ پھپھو کے اطوار خوب سمجھتی تھی۔ یہ پڈنگ فائقہ باجی نے بنائی ہے پھپھو۔ وہ واپس آ کر سامنے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ وہی کرتا جینس، گلے میں مفلر کی طرح لپیٹا دوپٹہ، یونی ٹیل، یہ اس کا مخصوص انداز تھا۔ ہاں تو اور نہیں تو کیا۔ اچھا آپ تو اس روز اپنی مائی
سلیمہ سے پڈنگ بنا رہی تھی۔ وہ جب میں آپ کے گھر گئی تھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ نہ آپ کو نہ ہی فائقہ باجی کو پڈنگ بنانی آتی ہے۔ فائقہ باجی، اس نے چہرہ فائقہ باجی کی طرف موڑا، ابھی ریسنٹلی سیکھا ہے آپ نے؟ ہاں ہاں، میرے ساتھ آج کل سب کچھ سیکھ رہی ہے، بیٹھ کر مفت روٹیاں نہیں توڑتی، پھپھو چمک کر بولی۔ تائی مہتاب ریموٹ پکڑے چینل بدل رہی تھی، چہرے پر البتہ واضح بیزاری چھائی تھی۔ اور آپ نے کس سے سیکھی؟ اپنی مائی سے۔ زیادہ زبان نہیں چلنے لگی تیری محمل، یہ تو میری بھابھی کا حوصلہ ہے کہ تمہیں برداشت کرتی ہے، ان کی جگہ میں ہوتی تو 2 دن میں گھر سے باہر نکال دیتی۔ ان کی جگہ آپ کیسے ہو سکتی تھی پھپھو؟ دوسروں کے پیسے پر عیش کرنا ایک آرٹ ہوتا ہے اور یہ ہر کسی کو نہیں آتا نا۔ شٹ اپ محمل، تائی نے غصے سے ریموٹ رکھا، زیادہ بک بک کی تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گی۔ ارے ہم نہ رکھتے تو کدھر جاتے تم؟ ہاں، انگلینڈ۔ وہ آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے جھیلا جھلا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ سب چونکے۔ میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیا ہے اور بہت جلدی میں تو اماں کو لے کر انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ سو آپ ابھی سے ملازمہ ڈھونڈنے شروع کر دیں۔ آپ بیٹھے، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ اٹھ کر کچن کی طرف چلی آئی، جانتی تھی کہ ان کے سروں پر اب بم پھوڑ کر آئی ہے، مگر اس وقت ان سب کو ستانے کا دل کر رہا تھا۔ کھانے پر ہی اس کی پیشی ہو گئی۔ تم نے کون سے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے؟ مہتاب بتا رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ آغا خان نے جیسے ایک دم یاد آنے پر کھانے سے ہاتھ روک کر پوچھا۔ اسکالرشپ؟ آرزو نے آبرو اچکائی۔ ندا اور سامیہ باتیں کرتے ٹک گئی۔ فضا چاچی نے حیرت سے گلاس رکھا اور فواد لقمہ منہ میں لیے بری طرح چونکا تھا۔ باقی سب بھی ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگے جو اطمینان سے بازو بڑھا کر رائتے کا ڈونگا اٹھا رہی تھی۔ جی آغا جان، برٹش ہائی کمیشن سے کچھ اسکالرشپ اناؤنس ہوئی تھی ماسٹرز کے لیے، میں نے اپلائی کر دیا۔ اب وہ بڑا چمچ رائتا چاولوں میں ڈال رہی تھی۔ امید ہے جلدی ہی مل جائے گی، پھر میں انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ سوچ رہی ہوں وہیں ساتھ ساتھ جاب وغیرہ بھی کر لوں، آخر خرچے بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں نا۔ چمچ چاولوں میں ہلاتے رائتا مکس کرتے اس نے لاپرواہی سے اطلاع دی، اور اسے لگا تھا ابھی گھر بھر میں طوفان کھڑا ہو جائے گا، مگر ہو ضرور اپلائی کرو۔ آغا جان پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ اب کے حیران ہونے کی باری محمل کی تھی۔ اس نے لمحے بھر کو ٹک کر آغا جان کو دیکھا اور سنبھل کر بولی، تھینک یو آغا جان۔ اس کے الفاظ پر جہاں مسرت اطمینان سے کھانا کھانے لگی تھی، وہیں ٹیبل پر موجود بہت سے لوگوں کی خاموشی معنی خیز نگاہوں کے تبادلے ہوئے تھے۔ وہ سر جھکائے چاول کھاتی رہی۔ امید تو نہ تھی کہ وہ کوئی ڈرامہ کھڑا نہ کرے گی، مگر وجہ بھی فوراً سمجھ آ گئی۔ وہ باہر چلی جائے تو ان سے جائیداد میں سے حصہ مانگنا کون کھڑا ہوگا؟ ان کے لیے تو اچھا ہی تھا کہ وہ چلی جائے۔ ایسے تو نہیں چھوڑ دوں گی میں، یہاں سے چلی بھی گئی تو ایک دن ضرور واپس آؤں گی اور اپنا حصہ طلب کروں گی، اور تب تم کو ہر اس عدالت میں گھسیٹوں گی جہاں جانے سے تم لوگ ڈرتے ہو۔ اس نے دل ہی دل میں تہیا کیا تھا، اور پھر جب پانی کا جگ اٹھانے کو سر اٹھایا تو یکدم چونکی۔ بے توجہی سے کھانا کھاتا فواد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے سر اٹھاتا دیکھ کر فوراً اپنی پلیٹ پر جھک گیا، اور بعد میں کتاب کتنا ہی پھپھو نے میری فائقہ نے پڈنگ بنائی کہہ کر روکنا چاہا، پر وہ رکا نہیں اور کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کام ہے، چلتا ہوں۔ ہاں بیٹا تم کام کرو۔ مہتاب نے بھی فوراً اس کی تائید کی تھی۔ ادھر پھپھو ہائے ہائے کرتی رہ گئی، وہ لمبے لمبے ڈگ مارتا باہر چلا گیا۔ محمل کا دل یکدم اداس سا ہو گیا تھا، نہ جانے کیوں۔ دور بینچ پر بیٹھی سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر اس کے پاؤں میں تیزی آ گئی۔ وہ سبل رفتاری سے چلتی بینچ کے قریب آئی۔ گڈ مارننگ۔ سیاہ فام لڑکی نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر ذرا سی مسکرائی۔ گڈ مارننگ ٹو یو ٹو۔ وہ اسی طرح کتاب کے کنارے پر ہاتھ جمائے بیٹھی تھی۔ میں دراصل محمل ذرا سا متذبذب سی ساتھ بیٹھی۔ مجھے کل کے رویے پر شرمندگی ہے، میں کبھی بھی اتنا روڈ نہیں ہوتی، اور جانے دو مجھے برا نہیں لگا۔ نہیں، آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ میں کچھ پریشان تھی۔ میں نے تو تجھے تمہاری ہر پریشانی کا حل بتایا تھا، تم خود ہی اسی طرف نہیں آنا چاہتی۔ نہیں، اس نے بے ساختہ نظریں چرائی۔ مجھے اس کتاب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر اس کتاب کو تم سے ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ بری طرح چونکی تھی۔ پہلے گفتگو میں بھی اس نے کچھ ایسی ہی باتیں کی تھی۔ یہ کتاب مجھے جانتی ہے؟ 100% جانتی ہے۔ تمہاری زندگی کی ساری کہانی اس میں لکھی ہے، گزرے واقعات اور آنے والے حالات۔ واقعی وہ ششد اسے دیکھ رہی تھی، عجب بے یقینی تھی۔ ہاں اس میں لکھا ہے، تم نے میری کہانی پڑھی ہے؟ نہیں، میں وہ نہیں پڑھ سکتی۔ کیونکہ کیا تم نے یہ کتاب پوری نہیں پڑھی؟ میں نے پوری پڑھی رکھی ہے، مگر مجھ پر صرف میری زندگی کی کہانی کھلی ہے۔ تمہاری زندگی کی کہانی صرف تم پر کھلے گی۔
تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اب کہ وہ واقعی پریشان ہو گئی۔ آ جائے گی، ہر بات سمجھ میں آ جائے گی، بس تھوڑا وقت لگے گا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی تھی، اور کس نے یہ کتاب صدیوں پہلے اس کے لیے رکھ کر چھوڑی تھی؟ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ بس کا ہارن بجا تو وہ چونکی اور پھر بنا کچھ کہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیاہ فام لڑکی مسکراتے ہوئے اسے بس میں سوار ہوتا دیکھ رہی تھی۔ فواد کو چائے کمرے میں دے آؤ اور محمل تم ٹرالی لان میں لے آؤ، تائی مہتاب اپنی ازلی بے نیازی سے کہہ کر پلٹ گئی تھی۔ تو ٹرالی سیٹ کرتی محمل کسی خیال سے چونکی۔ فواد کی ٹرے الگ سیٹ کر دو محمل، میں دے آؤں گی، تم ٹرالی باہر دے آؤ۔ میں نہیں دے کر آ رہی ٹرالی، تنگ آ گئی ہوں میں ان ذلیل لوگوں کے سامنے۔ اچھا اچھا چپ کرو، مسرت بوکھلا کر آ گئی۔ آگے بڑھی اور ٹرالی کا کنارہ تھام لیا۔ میں لے جاتی، تم فواد کو چائے دے آؤ۔ اور یہی تو وہ چاہتی تھی۔ سوشان نے اچکا کر لاپرواہی سے ٹرے سیٹ کی اور پھر اسے اٹھا کر دھپ دھپ سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ فواد بھائی، اس نے دروازے پر ہلکا سا نوک کیا۔ آ جاؤ۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ فواد آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر نیم وا پڑا تھا۔ فواد بھائی، آپ کی چائے۔ ہاں رکھ دو۔ وہ کم سلنڈری سے اٹھا، اندازے سے تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے فواد بھائی، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھے اور کپ اٹھا کر اس کے پاس آئی۔ ہاں کچھ نہیں، آفس کا مسئلہ ہے۔ اس نے چائے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو چائے پکڑتی محمل کی انگلیاں ذرا سی مس ہو گئی۔ اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کیا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ پھر چائے کا گھونٹ بھرا۔ وہ چائے تو تم اچھی بنا لیتی ہو، اماں نے بنائی ہے۔ وہ جزبزا سے اس کے سامنے کھڑی تھی، اونچی بھوری پونی ٹیل والی دراز قد محمل۔ لائی تو تم ہو، ذائقہ بے تمہارے ہاتھ میں۔ اچھا، وہ مسکرا دی۔ اور یہ انگلینڈ جانے کا کیا سین ہے؟ وہ میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ سر جھکائے کھڑی انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ مگر تم جاب کرنا کا کہہ رہی تھی؟ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ چائے کا کپ ایک سائڈ پر رکھے بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں صرف اپنے خرچوں کے لیے جاب کرنا چاہتی ہوں، اور یہ اتنی بڑی بزنس امپائر یہ کون سنبھالے گا؟ محمل نے جھٹکے سے گردن اٹھائی۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ بزنس امپائر؟ ہاں، تم اس کے اونرز میں سے ہو۔ کیا تمہارا فرض نہیں ہے تم اپنے ابا کے بزنس پر بھی دھیان دو؟ آخر کبھی نہ کبھی تمہیں یہ سنبھالنا ہے۔ جی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی حیران کیوں ہو محمل؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ محمل نے دیکھا وہ اس سے خاصا لمبا تھا۔ میں پتہ نہیں، کیا تم یہ سب نہیں سنبھالنا چاہتی؟ میں سنبھالنا چاہتی ہوں، مگر کیسے؟ تم واقعی سنبھالنا چاہتی ہو؟ فواد کے چہرے پر خوشگوار حیرت اتری۔ یعنی اگر میں تمہیں اپنے ساتھ آفس میں لگانا چاہوں تو تم کام کرو گی میرے ساتھ؟ جی جی بالکل۔ اس کا دل ایک دم کسی اور لے پر دھڑکنے لگا تھا، ہاتھ لرزنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں شام میں آغا جان سے بات کر لیتا ہوں، وہ اجازت دے دیں گے؟ اس کے اندر کے وسوسوں نے سر اٹھایا۔ شور، کیوں نہیں دیں گے؟ وہ مسکرا کر اسے تسلی دے رہا تھا۔ وہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ ایک دم ہی اسے سب اپنی مٹھی میں آتے دکھائی دینے لگا تھا۔ دولت نچھاور محبوب قدموں میں اب اسے سیاہ فام لڑکی کی کتاب ہرگز ضرورت نہ تھی۔ وہ ہماؤں میں اٹھتی واپس اپنے کمرے میں آئی تھی۔ پھر رات میں جب فواد نے آغا جان کے سامنے اسے اپنے ساتھ کام پر لگانے کی تجویز پیش کی تو سب سے پہلے حسن نے پہلو بدلا تھا۔ اس کی کیا ضرورت ہے فواد؟ محمل کو ابھی اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے، وہ نگارے سے بولا تو محمل کو واضح برا لگا تھا۔ شکر تھا خاندان کی عورتیں وہاں نہ تھیں، نہیں تو طوفان ہی آ جاتا۔ تم بیچ میں مت بولو حسن، میں آغا جان سے بات کر رہا ہوں، اور میں تمہاری باتوں کا مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ حسن نے ایک کٹیلی نگاہ محمل پر ڈالی۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے یہاں کیا چکر چل رہا ہے۔ شٹ اپ! فواد بھڑک اٹھا تو آغا جان نے دونوں کو ہی جھٹک دیا۔ شٹ اپ یو بوتھ! حسن تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ اور وہ فوراً تیز تیز چلتا وہاں سے نکل گیا۔ اور فادی حسن ٹھیک کہہ رہا ہے، محمل کا آفس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی وہ کبھی آفس جائے گی۔ مگر آغا بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، محمل کا آفس میں کیا کام؟ بالکل، لڑکیوں کو ادھر ادھر دیکھنا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ غفران چاچا اور اسد چاچا نے بھی فوراً آغا جان کی تائید کر دی تو محمل نے بے بسی سے مدد طلب نظروں سے فواد کو دیکھا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ شانے اچکا کر اب جھک کر اپنے بوٹ کے تسمے بند کر رہا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی گہری کھائی میں جا گرا۔ وہ تیزی سے بھاگتے کچن میں آئی اور سنک پر جھک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں کے ساتھ سارے خواب گرتے بہتے چلے گئے۔ وہ اتنا روئی کہ ہچکی بن گئی تو بالآخر نل کھول کر منہ پر پانی ڈالنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ آخری بار رو رہی ہے۔ وہ آج کے بعد ہرگز نہیں روئے گی۔ اس نے تو سیدھا طریقے سے سب حاصل کرنے کا سوچا تھا، لیکن لوگوں کو سیدھا طریقہ راس نہیں آتا۔
ٹھیک ہے، اب ان سے انتقام لینے کے لیے اس جادو یا سفلی علم کا سہارا بھی لینا پڑا تو وہ لے گی۔ اسے اب صبح کا انتظار تھا۔ صبح اسے بس اسٹاپ پر جا کر اس سیاہ فام لڑکی سے وہ کتاب لینی تھی۔ ویسے تو نہیں، ایسے صحیح۔ چہرے پر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے اس نے نفرت سے سوچا تھا۔ صبح اسی کالج نہیں جانا تھا، ایگزامز ختم ہو چکے تھے، مگر وہ پھر بھی بہانہ بنا کر مخصوص وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے بس اسٹاپ پر چلی گئی اور اب مسلسل بینچ کے آس پاس ٹہل رہی تھی۔ سیاہ فام لڑکی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ محمل بار بار کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتی، پھر بے چین نگاہوں سے گردن ادھر ادھر گھماتی، پوری اونچی پونی میں بھی ساتھ ساتھ ہی جھولتی۔ اسے شدت سے اس لڑکی کا انتظار تھا اور آج تو لگ رہا تھا وقت بہت دیر سے گزر رہا ہے۔ بالآخر وہ بینچ پر بیٹھی اور سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ کیا میرا انتظار کر رہی تھی؟ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ وہ سیاہ فام لڑکی سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی اور میں جانتی ہوں کہ کیوں۔ وہ آرام سے بینچ پر بیٹھی، بیگ کا اسٹرپ کندھے سے اتار کر ایک طرف رکھا اور کتاب احتیاط سے گود میں رکھی، پھر جیسے فارغ ہو کر محمل کا چہرہ دیکھا۔ تم تھک گئی ہوگی۔ ہاں میں تھک گئی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں اس دنیا میں، میرے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے ایسا نہیں کہتے۔ ابھی تو تم نے وہ کچھ لینا ہے جس کی چمک سے تمہاری آنکھیں چکا چوند رہ جائیں گی۔ ابھی تو تم صحیح راستے پر آئی ہو۔ مجھے صحیح اور غلط کا نہیں پتا اور نہ ہی میں صحیح اور غلط کی تفریق میں پڑنا چاہتی ہوں۔ اس نے بے اختیار نگاہیں چرائی تھیں اپنے دل سے، اپنے اندر بیٹھے گھلٹ کے احساس سے۔ کوئی بات نہیں، شروع میں یہ کتاب مشکل لگے گی، جیسے کوئی عذاب ہو، کوئی قید ہو، مگر پھر تم عادی ہو جاؤ گی۔ وہ ویسے ہی مسکرائی تھی۔ یہ کتاب مجھ سے کیسے بات کرے گی؟ محمل سحر زدہ سی اس لڑکی کو گود میں پڑی کتاب کو دیکھ رہی تھی۔ روز اس کا ایک صفحہ پڑھنا، اگر مشکل لگے تو میں تمہیں کچھ ایسے لوگوں کا پتہ بتاؤں گی اس کتاب کا علم سکھاتے ہیں، بالکل چپ چاپ خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں۔ میں تمہیں ادھر لے جاؤں گی، وہ تمہیں اس کتاب کا علم سکھائیں گے جس میں یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ پھر جب تم روز اس ایک صفحہ پڑھنے کے قابل ہو جاؤ تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہر صفحہ تمہارے لیے یسٹرڈے کی رواداد ہے اور تمہیں ٹمورو کی تدابیر بتائے گی۔ اور اگر میں ایڈوانس میں ایک صفحہ آگے پڑھ لوں تو مجھے اپنے آنے والے کل کا علم ہو جائے گا، ہے نا؟ نہیں، تم ایک دن میں پوری کتاب بھی پڑھ لو تب بھی وہ تمہاری یسٹرڈے کی رواداد ہی سنائے گی، لیکن اگر وہی صفحہ تم اگلے دن پر پھر سے پڑھو تو وہ اس دن کے حساب سے تمہاری گزشتہ دنوں کی رواداد بن جائے گی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ سی گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صفحہ ایک دن میں ہی مطلب بدل جائے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا آج تم اس کتاب کی طرف یوں نہ کھینچی چلی آتی؟ تمہیں شک ہے کیا؟ نہیں، مگر تم مجھے یہ کیوں دے رہی ہو؟ تمہارا اس میں کیا فائدہ ہے؟ اپنی دانست میں محمل نے خاصا عقل مندانہ سوال کیا تھا۔ میرا ہی تو اصل فائدہ ہے۔ وہ پھر اسی پراسرار انداز میں مسکرائی۔ جو کچھ تمہیں حاصل ہوگا اس کا ایک شیئر تو مجھے ہی جائے گا۔ شیئر؟ وہ دنگ رہ گئی۔ کیا مطلب؟ اور کتنا شیئر؟ کتنے %؟ شاید آدھا، شاید اس سے کچھ کم، معلوم نہیں، مگر یہ تمہارا مسئلہ نہیں، میرا حصہ مجھے تک پہنچ جائے گا۔ یہ کتاب خود میرے پاس آ کر میرا حصہ دلوائے گی۔ اچھا، متحیر سی ہو گئی۔ پھر یہ میں لے لوں؟ پہلے خوب اچھی طرح سوچ لو۔ سب سوچ لیا ہے، وہ تیزی سے بولی، کتاب پر ہاتھ رکھ دیا۔ مبادا وہ اسے واپس نہ لے جائے۔ پھر لے جاؤ، پر یاد رکھنا یہ ایک بوجھ ہے جو میں تجھے دے رہی ہوں۔ اگر تم نے وہ جنہیں تم عملیات کہتی ہو کر لیے اور ویسے ہی کیے جیسے کتاب کہتی ہے تو سب کچھ بدل جائے گا۔ تم اس کتاب میں رہنے لگو گی، اس کتاب کے علاوہ تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، دیوانی ہو جاؤ گی، مجنوں، اور پھر اگر تم نے اسے کو چھوڑنا چاہا تو تباہ ہو جاؤ گی۔ جو ملا تھا وہ بھی کھو دو گی اور جو پہلے سے تھا وہ بھی عذاب بن جائے گا۔ جاؤ، اسے لے جاؤ۔ اس نے سیاہ جلد والی بھاری کتاب اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دی اور جب محمل نے اسے لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو لرز رہے تھے۔ تھینک یو۔ کیا یہ مجھے تمہیں واپس کرنی پڑے گی؟ نہیں، اور جب میں پوری پڑھ لوں، ختم کر لوں، تب پھر سے شروع کر لینا۔ یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ تھینک یو۔ کپکپاتی انگلیوں سے کتاب پکڑے تیز چلتی گھر کی سمت بڑھ گئی۔ کتاب کی سیاہ جلد سرد تھی، بے حد یک سرد۔ کوئی اسرار تھا اس میں، کوئی قدیم راز جسے وہ آج بھی نقاب کرنے جا رہی تھی۔ جب اس نے گیٹ کھولا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آئے گا۔ بوجھ بہت بھاری بوجھ تھا جو اسے تھکی ہوئی لڑکی سے لیا تھا۔ اندر ہی اندر سے اس کا دل ڈر رہا تھا، کہیں وہ تباہی کے کسی رستے کی طرف تو نہیں جا رہی۔ یہ سیاہ علم، یہ سفلی عملیات اچھے کام تو نہیں تھے، پھر وہ کیسے اس سے اٹھا لائی تھی؟ اس نے رک کر سوچنا چاہا، مگر اب وہ واپسی کا کوئی رستہ نہ رہا تھا۔ دولت نچھاور، محبوب قدموں میں، دانا پر راج۔ اسے بہت سے چیزیں اکٹھی کرنی تھیں اور وہ کتاب اس کے ہر مسئلے کا حل تھا۔ اسے بیگم نعمان کے ٹھکرائے ہوئے رشتے کا خیال آیا۔
اس رات فواد کی بات پر سب کے رد عمل یاد آئے، اسے اپنی بے پناہ دولت بھی یاد آئی تھی جس پر عیش کوئی اور کر رہا تھا۔ پھر کیسے اس لڑکی کو وہ کتاب سب خزانوں کی کنجی واپس کر آتی۔ پھر وہ نہیں رکی اور کتاب سینے سے لگائے سر جھکائے تیز قدموں سے چلتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی آواز پر گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سامنے تائی مہتاب قدرے مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تائی وہ، اس نے بے اختیار خشک لبوں پر زبان پھیری۔ وہ نادیہ سے کچھ نوٹس لینے تھے، ذرا اسٹاپ تک گئی تھی، اماں کو بتا کر گئی تھی۔ ماں تمہاری ماں تو کہیں کی لینڈ لیڈی ہیں جس کی اجازت کافی تھی۔ وہ تائی چاچا اسد کو بھی بتایا تھا، پہلی دفعہ وہ تائی کے سامنے ہی منہ پھیلا رہی تھی۔ اچھا جاؤ، سر نہ کھاؤ، تائی بیزاری سے ہاتھ جلا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ کمرے کی طرف لپکی اور جلدی سے الماری کھول کر ایک خانے میں سب کپڑوں کے نیچے وہ دبیز کتاب چھپا دی، پھر الماری احتیاط سے بند کی۔ ادھر ادھر دیکھا، سر شکر کہ کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ محمل بہر اماں نے پکارا تو وہ جلدی سے پسینہ پوچھتے ہوئے باہر آئی۔ جی؟ مسرت جو کچن میں سارے گھرانے کا ناشتہ بنانے میں مصروف تھی، پین میں انڈا پلٹتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم تو کالج گئی تھی، اتنی جلدی کیسے واپس آ گئی؟ جی بس خیریت۔ اوہو، اب سب کو میری اتنی فکر کیوں لگ گئی ہے؟ نادیہ سے نوٹس لینے تھے مگر مل گئے تو واپس آ گئی۔ وہ خواہ چڑ گئی، پھر ادھر ادھر برتنوں میں ہاتھ مارتی بظاہر کچھ تلاش کرنے لگی۔ میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اچھا ناشتہ تو کر لو۔ نہیں بھوک نہیں ہے، وہ بس منظر سے ہٹنا چاہتی تھی۔ سو اتنا کہہ کر وہ باہر لاؤنج میں آ گئی، ذہن ابھی تک الماری میں کپڑوں کے نیچے چھپی اس سیاہ جلد والی کتاب پر اٹکا ہوا تھا۔ پھر گھر کے کام کاج، صفائی اور اس کے بعد مسرت کے ساتھ مشین لگائی۔ وہ میکانک انداز میں خاموشی سے کام کرتی گئی، مسلسل۔ اس کا دل بار بار پلٹ کر اس کتاب کی طرف جاتا۔ وہ کئی بار کمرے میں آئی اور کپڑوں کے نیچے ہاتھ تھپ تھپا کر دیکھا، وہ سیاہ کتاب وہیں رکھی تھی۔ پھر سارا دن وہ موقع ڈھونڈتی رہی کہ اسے جا کر پڑھے، کچھ تو پتہ چلے، کوئی راہ تو نکلے، مگر کاموں کا بوجھ اور کچھ فطری سی خوف تھا جو اس کتاب کو نکالنے کی ہمت نہ کر سکی۔ رات کھانے کے بعد جب اس نے سب کو ڈائننگ ہال میں سب کو سویٹ ڈش میں مصروف پایا تو بلاخر الماری سے وہ کتاب نکالی اور اسے سینے سے لگائے دبے پاؤں اوپر سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ ڈائننگ ہال سے براستہ کچن کی طرف جاتی مہتاب تائی نے چوک کر اسے آخری سیڑھی پھلانگتے دیکھا۔ یہ محمل کیا کرتی پھر رہی ہے آج؟ انہوں نے پیچھے سے چاچی نائمہ کو آتے روک کر سرگوشی کی۔ ابھی کوئی کتاب پکڑے اوپر گئی ہے۔ واقعی سچ کہ اچھا وہ مسلسل تائی کے پاس آئی۔ پڑھائی وڑھائی تو اب ختم ہے، چھت پر تو کبھی بھی نہیں گئی یہ پڑھنے کے لیے، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اور ان کی سرگوشیوں سے بے خبر وہ باہر ٹیرس پر نکل آئی، آہستہ سے دروازہ بند کیا اور ریلنگ کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ کتاب گھٹنوں پر رکھے وہ کتنی دیر اس کو دیکھتی رہی، محرومیاں، ناراضیوں، دکھوں کے اس کے ہی پرانے کرب کی اب جیسے انتہا ہو چکی تھی۔ اب اسے مزید برداشت نہیں ہوتا تھا، غلط ہو یا صحیح، وہ زندگی سے اپنا حصہ ضرور وصول کرے گی۔ ایک ٹھوس اور حتمی فیصلہ کر کے ابراہیم نے سیاہ جلد والی کتاب پر ہاتھ رکھا۔ وہ بے حد سرد تھی، ٹھنڈی اور پرسکون۔ وہ جلدی پلٹنے ہی لی تھی کہ ٹیرس کا دروازہ ایک دم دھڑام سے کھلا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا اور ایک لمحے کو زمین آسمان اس کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ آغا جان، دونوں چاچا تائی، مہتاب چاچی، نائمہ چاچی، فضا لڑکیاں، مسرت بھی سب ایک ساتھ باہر آئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آغا جان غصے سے گرائے۔ محمل کیا کر رہی ہو ادھر؟ وہ ہکا بکا منہ کھول کر انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ادھر کیا بیٹھی ہو؟ سامنے آؤ، تائی مہتاب چمک کر بولی۔ اس کی تو جیسے ٹانگوں میں جان ہی نہیں رہتی۔ وہ مشکل اٹھی اور 2 قدم آگے بڑھی، کتاب اسی طرح ہاتھوں میں پکڑی کر پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ آغا جان، میں پوچھ رہا ہوں اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں پڑھ رہی تھی۔ لفظ لبوں پر ہی دم توڑ گئے، اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ کیا پڑھ رہی تھی؟ ادھر دکھاؤ۔ آغا جان کے لہجے کی سختی کم نہ ہوئی تھی، انہوں نے کتاب لینے کو ہاتھ بڑھایا تو بدر تر پیچھے ہٹی۔ کچھ نہیں۔ اس نے کتاب پیچھا کرنا چاہا، پھر اسی نے دیکھا آغا جان کے پیچھے کھڑی مسرت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ تائی فاتحانہ مسکرائی تھی۔ ارے ہم بھی تو دیکھیں، بھری رات میں کتابوں میں چھپ کر کون سی خط و کتابت ہو رہی ہے۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی کوئی چاند ضرور چڑھائے گی۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ نہیں تائی نہیں، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو آغا جان نے زور سے اس کتاب سے ہاتھ چھینا۔ پڑھ رہی تھی وہ، دکھاتی کیوں نہیں ہو؟ ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈال کر انہوں نے کتاب اپنے سامنے کی۔ میں بھی کہوں، کیوں راتوں کو چھت پر آ جاتی ہے؟ کس کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے جو اتنی لمبی زبان ہو رہی ہے؟ ارے میں بھی کہوں، کوئی تو اس کے پیچھے آغا صاحب اسے کہیے، جس مردوں کے چٹھیاں ڈالنے پہ یہاں آتی ہے وہ ابھی آئے اور اسے 2 بول پڑھوا کر ابھی لے جائے، خاندان بھر میں بدنام کرے گی ہمیں کیا؟ اور اسے لگا آج وہ واقعتاً ہار گئی ہے۔ آغا جان صفحے پلٹ رہے تھے، ہر پلٹ سے صبر کے ساتھ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس نے سر جھکا کر آنکھیں سختی سے مینچ لیں۔
آج وہ اسے یقیناً قتل کر ڈالیں گے۔ وہ سفری عملیات میں پڑ گئے، کبھی معاف نہیں بخشیں گے۔ شرم نہیں آتی تمہیں گھٹیا عورت؟ آغا جان ایک دم دھاڑے تو اس کی رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ اسے لگا وہ لہر کے گرنے کو ہے جب۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تائی کی ہلکراتی آواز نکلی۔ محمل نے جیسے کسی خواب سے جاگ کر سر اٹھایا۔ وہ کھلی کتاب ہاتھ میں پکڑے محمل سے نہیں تائی سے مخاطب تھے۔ تمہیں شرم نہیں آئی اس یتیم بچی پر الزام لگا کر ہم سب کو اکٹھا کر کے ڈوب مرو تم ایسے الفاظ کہنے سے پہلے؟ وہ اب چھت پر پڑھ بھی نہیں سکتی۔ محمل نے پلکیں زور سے جھکائی۔ یہ آغا جان کیا کہہ رہے تھے؟ مگر آغا صاحب وہ اس کتاب میں ڈوب مرو تم بے دین عورت، وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ تم قرآن کی حرمت کا تو پاس رکھ لیتی۔ انہوں نے سیاہ کتاب بند کی، اسے چوما، آنکھوں سے لگایا اور محمل کی طرف بڑھا دیا۔ بیٹا نیچے پڑھ لیتی تو سب پریشان نہیں ہوتے یہ لوگ۔ وہ اس کتاب تھما کر ایک کٹیلی نگاہ اس عورت پر ڈال کر واپس ہو لیے۔ نہ تو اب چوروں کی طرح پڑھے گی تو بندہ شک تو کرے گا ہی نا، ورنہ میرا کیا دماغ خراب ہے جیسے ایسا کہتی تھی۔ شرمندہ سی پلٹی۔ آغا جان کبھی کبھی انہیں یوں ہی سب کے بیچ میں جھڑک دیا کرتے تھے، خصوصاً جب وہ اپنے رشتہ داروں پر بے دریغ پیسے لٹایا کرتی تھی، اور انہیں نہیں تو کیا سب نادم سے پلٹے تھے۔ وہ اسی طرح ساکت سی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ ٹیرس خالی ہو چکا تھا، سب جا چکے تھے، پرسکون اور سرخراں مسرت بھی، اور وہ اسی طرح پتھر کا بت بنے وہاں کھڑی تھی۔ اس کتاب کا ہر صفحہ تمہارے گزرے دن کی رواداری۔ یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی، تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پر راج کرو گی۔ سیاہ فام لڑکی کا ایک فرقہ تماچے کی طرح اس کے منہ پر برس رہا تھا، تڑاخ تڑاخ تڑاخ۔ اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی، یوں ہی صدیوں اسی اندھیرے ٹیرس پر کھڑی رہے گی۔ دھوکہ، مذاق، فریب، تمثال قرآن کی بے حرمتی، اس سیاہ فام لڑکی نے کیا نہیں کیا تھا؟ اتنا بڑا مذاق اس سیاہ فام لڑکی نے کہ پریشان حال لڑکی کو سبز باغ دکھا کر اس کی ہی مقدس کتاب تھما دی۔ یہ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ؟ اس کے ہاتھ ابھی تک لرز رہے تھے۔ نہایت بے یقینی کے ساتھ اس نے سیاہ جلد والی کتاب کو چہرے کے سامنے کیا۔ سیاہ جلد صاف تھی، بے داغ، بے لفظ۔ اس نے درمیان سے کتاب کھولی اور عربی کی عبارتیں تھیں، اور نیچے انگریزی میں سب سے اوپر لکھا تھا الکاف، دی کیو۔ اس نے چند صفحے آگے کھولے، العنکبوت، دی اسپائڈر۔ اس نے شروع سے دیکھا، المائدہ، دی ٹیبل سیپرڈ۔ محمل نے کتاب بند کر دی۔ آغا جان نے ٹھیک کہا تھا، وہ قرآن تھا، ان کی مذہبی کتاب۔ مقدس فرنگن نے کیسے کیسے قصے گھڑ دیے تھے اس کے ساتھ۔ ذلیل عورت! وہ شاخ سے باہر نکلی تو اسے غصہ آ گیا تھا۔ وہ لڑکی تو گھر بیٹھی اس پر ہنس رہی ہوگی، اس کا تمسخر اڑا رہی ہوگی، اور وہ بھی کتنی جلدی بے وقوف بن گئی۔ وہ تیز تیز قدموں سیڑھی کی طرف پلکی۔ نہ سر پر دوپٹہ، نہ وضو، نماز، اور چلے ہیں قرآن پڑھنے۔ نیچے لاؤنج میں بڑے صوفے پر بیٹھی تائی اسے زینے سے نیچے اترتا دیکھ کر بڑبڑائی۔ بڑے عرصے بعد آغا جان نے ان سب کے سامنے بے عزت کیا تھا، وہ بھی صرف اور صرف محمل کی وجہ سے۔ انہیں اب کسی نہ کسی طرح غصہ تو اتارنا ہی تھا۔ مگر محمل کوئی بھی جواب دیے بغیر سر جھکائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صبح پھر وہ جلدی آ گئی۔ سیاہ فام لڑکی بہت پہلے سے آ کر بینچ پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر محمل کے قدم تیز ہو گئے۔ قدموں کی چاپ پر ہی اس نے سر اٹھایا۔ محمل نے دیکھا، اسے دیکھ کر اس کی سیاہ آنکھوں میں امید کے دیے جل اٹھے۔ سڑک خالی تھی، دور نارنجی سورج طلوع ہو رہا تھا۔ محمل اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سورج کی نارنجی شعاعیں پیچھے چھپ گئی۔ تمہیں شرم تو نہیں آتی ہو میرے ساتھ ایسے بیہودہ مذاق کرتے ہوئے؟ سیاہ فام لڑکی کی نگاہیں اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب پر پڑی۔ ایک دم ہی اس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ مصحف واپس کرنے آئی ہوں۔ مصحف بجھ گئی۔ مصحف واپس کرنے آئی ہوں۔ مصحف؟ اکھڑی اکھڑی محمل نے آبرو اٹھائی۔ عرب ورلڈ، عربی دنیا۔ میں قرآن کو مصحف کہتے ہیں۔ تم نے مجھے کیا قصے کہانیاں سنا کر قرآن تھما دیا؟ یہ کوئی مذاق کرنے کی کتاب تو نہ تھا؟ یہ تو قرآن تھا۔ قرآن نہیں، قرآن ہوتا ہے۔ وہ اداسی سے مسکرائی تو محمل نے شانے جھکائے۔ بہرحال تمہیں یہ پریکٹیکل جوک کر کے مجھے شرمندہ کرنے پر شرم آنی چاہیے۔ میں تو کیا سوچ رہی تھی اور تم نے مجھے مقدس کتاب تھما دی؟ تو تم کسی غیر مقدس چیز کی توقع کر رہی تھی کیا؟ جی نہیں، وہ تلملائی۔ پھر قرآن اس کی گود میں رکھا۔ یہ میرے پاس پہلے سے ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بیٹھ کر بات کر لو۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ اسی طرح سینے پر ہاتھ باندھے اکھڑی اکھڑی سی کھڑی تھی۔ اچھا، اس نے پیار سے سیاہ جلد والی مصحف پہ ہاتھ پھیرا، تو تم نے یہ پڑھ رکھا ہے؟
اس کے لہجے میں صبح کی ساری اداسی سموئی ہوئی تھی۔ ہاں، اور بچپن میں ہی پڑھ لیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم شروع سے ہی مسلمان ہیں، وہ عادتاً جتا کر بولے۔ اور تمہیں ہماری مقدس کتاب کو لے کر غلط فہمیاں ہیں۔ یہ کوئی فال نکالنے والی کتاب نہیں ہے، نہ ہی اس میں مورا اور تمہاری سٹوری ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا چلو پھر بیٹھو اور مجھے بتاؤ اس میں کیا کیا ہے۔ اگر آپ کو ناول کا یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں پیارا سا کامنٹ کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ آنے والی ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔